أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم لوگ جو اس سے پہلے ہماری کتاب، ہماری جو 4th کلاس کی جو کتاب ہے فقہ الحنفی، ہم لوگ جو پڑھائی کر رہے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ بہت ساری باتیں کو پڑھے تھے. مسافر کی نماز، مسافر میں نماز کب قصر کرے گا، ہے نا، اور مسافر کون کہتے ہیں، شریعت میں مسافر کون ہیں. اس کے ساتھ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ نماز جنازے کی نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، کتنی باتیں اس میں کیا ہے ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں ضروری. ہم نے اس کو بھی کیا کیا تھا، پڑھا تھا. اس کے ساتھ ہم نے عیدین کی نماز، ہے نا، عید الفطر کی نماز، بقرہ عید کی نماز، یہ سب باتیں، ساری کی ساری باتیں ہم لوگ تفصیلاً، ہے نا، ہم لوگ کیا کیے تھے، پڑھے تھے، ہم لوگ سیکھے تھے، ہے نا. ابھی ہم لوگ ہمارا جو اس سیمسٹر کا جو لاسٹ جو ہمارا جو پارٹ ہے اور جو پورشن ہے وہ صرف کیا ہے، بیمار کی نماز کے متعلق ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے، ہے نا. ہمارا جو ہیڈنگ تھا، ہمارا جو سبق تھا، ہمارا جو چرچا تھا، وہ کس کے متعلق تھا، بیمار کے متعلق، ہے نا. بیمار کون ہے، بیمار شریعت میں کون کہلاتا ہے، اور وہ نماز کب پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، اس کے متعلق ہم لوگ کیا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ہے نا. ابھی ہم لوگ جو ہمارا جو لاسٹ جو چرچا ہے، ہمارا جو لاسٹ جو بیان ہے، جو کچھ حصہ صرف باقی، اس میں صرف کچھ ہی حصہ ہے، اس کو کیا کریں، ہم لوگ پڑھیں گے. پڑھ کر کے ہمارا سبق بھی، اس سیمسٹر کا ہمارا سبق، یہ 4th کلاس کی جو سیمسٹر کا جو چیپٹر ہے ہمارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم آج اس کو کیا کریں گے، ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے سوالوں کے جوابات پہلے پڑھنے سے پہلے ہمارا جو کچھ جو اس سے حصہ ہے اس کو کیا کریں گے، ہم لوگ پڑھیں گے. دیکھیے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے گا، وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، وہ کچھ حصہ باقی. اس کے بعد نیچے سوالات اور جوابات ہیں، اس کو پڑھیں گے اور ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں پہلی بات کیا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، کوئی شخص بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو ایسی حالت میں وہ کیسے نماز پڑھے گا. ہم لوگ پورا چرچا کیے تھے، ہم لوگ پوری باتیں ہم لوگ بتائے تھے، ہے نا. ابھی کیا بول رہے ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے نا. اگر وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے. اگر وہ لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو سر سے، آنکھوں سے اشارتاً نماز کیا کرنا، اس کو پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو
کیا ہے کوشچن ہے وہ اسی کے متعلق ہے، اسی سے ملتا جلتا سبق ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، اگر بیٹھ کر بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں لیٹ کر کے نماز پڑھے۔ ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس کو چت لیٹ کر کے اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اس طرح چت لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے، ہے نا، قبلہ کی طرف اپنے پیروں کو کیا کر دینا؟ پھیلا دینا ہے، لیکن پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کر کے رکھنا ہے، پاؤں کو دونوں گھٹنوں کو کیا کر دینا؟ کھڑا کر دینا ہے، اور جو پیر کے جو تلوے ہیں اس کو کیا کرنا؟ نیچے لگا دینا ہے۔ ایسا کر کے کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا، اس کو پیر کو قبلہ کی طرف کیا نہیں کر دینا ہے؟ نہیں نکال کے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو سو کر کے چت لیٹ کر بھی نہیں کر سکتا ہے تو اشارتاً اس کو نماز کسی حالت میں نہیں کیا نہیں ہے؟ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مگر پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنا کھڑا رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ لے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو پیروں کو نہیں پھیلانا ہے، پیر کو ایسے ہی رکھنا ہے، لیکن اس کو پیر پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کو دونوں جو اس کی جو اپنا جو کیا ہے سر ہے، سر کے اوپر کیا رکھنا ہے؟ ایک تکیہ رکھ لینا ہے، ایک اونچی تکیہ رکھ لینا ہے تاکہ کیا ہو، کیا بولتے ہیں، سر اونچی جگہ پر ہو اور اس کو سجدہ کرنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو، اس کو آسانی سے وہ سجدہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ذرا تکیہ کو اونچا کر لے، تکیہ رکھنے کے بعد تکیہ کو اونچا کر لینا ہے۔ پھر ہے رکوع اور سجدہ سر جھکا کر اشارہ کرے۔ رکوع اور سجدہ کیسے کرے گا؟ سر کو جھکا کر کے اشارتاً، اشارہ سے کرے، یعنی وہ اشارہ یہ کرے گا کہ میں نماز رکوع کر رہا ہوں، ایسے سر کو تھوڑا جھکائے گا، پھر وہ سر کو یہ جھکائے گا، یہ اشارہ کرے گا کہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، ایسا معلوم چلنا چاہیے، اسے اشارہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کی نماز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے نماز تبھی ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ صورت افضل ہے، یہ صورت اچھا طریقہ ہے، اچھا یہ ایک راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائنے پائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کریں، دائنے طرف لیٹ کر کے، دائنے طرف لیٹ جانا، اس کو دائنے طرف لیٹنے کے بعد، ٹھیک ہے، کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کرے، ٹھیک ہے، اس کو منہ کیا کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہیں سوالات اور جوابات۔ اب آتا ہے کیا ہے؟ ہمارا مشق آتا ہے، ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سیکھا، ہم نے جو اب تک پڑھ رہے تھے اس کے متعلق ہم کو ابھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پریکٹیکل طور پر ہم کو اس کو سیکھنا اور کرنا پڑے گا۔ دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں؟ کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت ہی گن جھلک۔ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ ہمارا تو مین پوائنٹ یہ ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، سب کو معلوم ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا چاہیے، نماز وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کیا بول رہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے؟ وہ کیوں؟ نماز اس لیے چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز اگر چھوڑ دیں گے تو ہمیں جو ہمارا جو ثواب کا جو درجہ ہے، ثواب کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو کبھی بھی کیا نہیں ہے؟ معاف نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے ہمارا نماز کا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ بیمار کے متعلق ہے نا، بیمار کی نماز کیا ہے؟ کوئی بیمار پڑ گیا تو ایسا ہی یہاں پہ کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینا، بلکہ کیا بولا؟ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو چت لیٹ کر کے پڑھنا ہے، پھر تکیہ رکھنا ہے، تکیہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پاؤں کو پھیلا دینا ہے، پھیلانے کے بعد پاؤں کو کھڑا کر دینا ہے،
اتنی ساری باتیں بتائیں۔ آگے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مسلمان نماز فرض کیا ہے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اگر بیمار بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر معذور کے لیے عبادت میں کچھ آسانی کی ہے، جیسے مریضوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیمار شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے، مگر نماز کو نہ چھوڑے، ہے نا، یہ حکم ہے۔ تو نماز اس لیے چھوڑنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو تاکید کرنے کے لیے بتایا ہے، نماز کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے، ہمیشہ نماز کو قائم کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ کیا ہے، اقیم الصلاۃ آیا ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں بتایا گیا ہے۔ پڑھنا اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ پڑھنا تو ایسا ہوتا ہے وہ ہمارے من مانی کے مطابق، ہمارے من کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق، ہم نے چاہا تو کر لیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا، وہ تو ہماری اس کے مطابق ہے۔ لیکن قائم کا مطلب کیا ہے، قائم کرو مطلب کیسی بھی حالت میں ہو، آپ کیسی بھی حالت ہو، کس طریقے کسی بھی سچویشن میں ہو، نماز کو کیا کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھنا ہے تو نماز کا وقت آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہماری ایک عادت بن جانا ہے کہ نہیں ظہر کا وقت ہو گیا تو مجھے نماز نہیں پڑھے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں عصر کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو نماز سے جب کام میں رہتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کو کیا ہو گیا، اس کی عادت بن گئی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، وہ ٹائم میں عصر کے ٹائم اس کو نماز پڑھنا ہے، ظہر کے ٹائم اس کو نماز پڑھنا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کو کیا کرنا ہے، پابندی کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، اس پر ہمیں ہمیشہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس پر پابندی کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر دوسرا، نماز مریض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مریض کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، مریض کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، مریض کے بارے میں فرمایا کہ نماز کسی حالت میں بھی نماز چھوڑی نہیں جائے گی، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے کیسی بھی حالت میں ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بولا کہ اگر بیمار آدمی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، بیمار آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا کرنا ہے، چت لیٹ کر کے پڑھنا ہے نا، کھڑا ہو کر کے پہلے پڑھنا، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو چت لیٹ کر کے پڑھنا ہے، چت لیٹ کر کے اشارتاً ہو کر کے اشارہ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے نا، یہ ہے نماز کی فضیلت، یہ ہے نماز کا حکم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہے چند مسائل میں سے ایک مسئلہ کو تفصیلاً بیان کریں۔ نماز میں بہت سارے مسائل ہیں نا، بہت سارے نماز کو ہم نے پڑھا، چند مسائل میں جو بیمار کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قادر نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھا تو ضرر لاحق ہو جائے گا، وہ آدمی بیمار پڑ جائے گا، سجود کے ساتھ نماز پڑھے، اگر ان سجود کو نہیں کر سکتا تو اشارہ کر کے کرے، اگر بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو کرے، ایسا ایسا بول کے ہمیں بتایا ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے، جیسا بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ نماز اپنی طرف سے اس کو نماز کو ادا کرنا پڑے گا، جیسے بھی ہو، جس طریقے سے ہو، اس کو نماز کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا چاہیے، اس کو کیسے بھی ہو، ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ ہے کیا ہے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بھی ہو گیا۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز ادا کرنا ہے، بیٹھ کر کے نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے نہیں تو بیٹھ کر کے نہیں تو چت لیٹ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چند مسائل میں سے ایک مسئلہ کو آپ کو کیا کرنا ہے، تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ ہم نے بہت سارے مسائل کو پڑھا، اگر بیمار آدمی ہو گیا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو چت لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح بہت سارے نماز کے ہم کیا ہے مسئلے پڑھے۔ پھر اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے تو مگر رکوع سجود نہیں کر سکتا ہے، مگر سجدہ کر سکتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی کیا ہوگا، بیمار ہے، صرف وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے حالت میں کیا کرنا پڑے گا، اس کو کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ کھڑا ہو کر پڑھنا ہے لیکن ایک چیئر لے کر کے، کوئی ایسی چیز لے کر کے اس کو کھڑے ہو کر کے اس کو بیٹھ کر کے سجدہ کرنا پڑے گا، بیٹھ کے اس کو رکوع اور سجود کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نماز، بیمار کی نماز کے متعلق ہمارا جو چرچا تھا، ہمارا جو بیان تھا، یہ بھی کیا ہو جا رہا ہے، ہمارا ختم ہو جا رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ بیان بھی ہمارا کیا ہو جا رہا ہے، ختم ہونے پہ آ رہا ہے۔ تو ہمارا سبق اور ہمارے جو
سیکنڈ سیمسٹر کے جو پورشن تھا، جو چیپٹر تھا، وہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں ایک نیا باب، ایک نیا سیمسٹر کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔